اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا۔ سورہ کوثر ایک بہت بڑی فضیلت والی، بڑی عظمت والی، بڑی شان والی صورت ہے۔ اس کے بہت سے وظائف ہیں۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کفار نے پریشان کرنا شروع کر دیا کہ آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، آپ دنیا سے جب جائیں گے تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا، کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہوگا، کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس کی نرینہ اولاد ہے اس کا نام باقی رہتا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ ان کی تو نرینہ اولاد یعنی بیٹا ہے ہی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ جبریل امین یہ صورت لے کر نازل ہو گئے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ جنت کے اندر ایک حوض ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا جو ایک مرتبہ پی لے گا لم یزمن ابداً، وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا، جنت کے داخلے تک پھر اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ اور پھر فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر، شان یہ ہے، یہ تو ابتر کہتے ہیں جس کا کوئی نام لیوا ہی نہ ہو۔ اب یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، آپ کی پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والی تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ نماز بھی پابندی سے پڑھے اور قربانی بھی پابندی سے کرے۔ اور آپ کو یہ انعام عطا فرما دیا، اس سے آپ کی شان اور بڑھ گئی، آپ کی شان میں کمی نہیں آ سکتی، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اور پھر دشمن ذلیل و خوار ہوئے، ناکام و نامراد ہوئے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص جس کے دشمن اسے تنگ کر رہے ہوں، ایک ہوں، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، اور اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ ان کا مقابلہ کرے، یعنی آپ کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ آپ اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں، ان سے بدلہ لے سکے، وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے، بس وہ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے۔ اس سورہ کوثر کو 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد، یعنی رات کو سونے سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے، جہاں اسے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، درمیان میں آ کر کوئی اس سے بات چیت کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اس کو پڑھنے کے دوران اللہ سے کنیکشن رکھنا، یکسوئی کنسنٹریشن کے ساتھ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو مرد اور خواتین دونوں کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ 313 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے رات کو تنہائی میں بیٹھ کر۔ جب یہ لفظ آئے ان شانیہ کا هو الابتر، تو آپ اس لفظ کو 3 مرتبہ دہرائیں، یعنی یہ خاص دشمن کی بربادی کے لیے ہے۔ اس طریقے سے آخری لفظ کو 3 مرتبہ پڑھیں، اس طریقے سے 313 مرتبہ آپ نے پوری سورت کو پڑھنا ہے۔ شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں، پھر ہر دفعہ اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس ترتیب سے یہ سورت آپ 313 مرتبہ پڑھ چکیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ آپ کے ذہن میں جو آپ کے دشمن ہیں، ایک ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں، جو بھی آپ کو تنگ کرتا ہے، ستاتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کو تنگ اور پریشان کرتا ہے، آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ خود مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا اور آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، یا پھر اس کے ذہن سے، دماغ سے آپ کا تصور نکل جائے گا، اور اللہ اس کو بھلا دیں گے اور دوسرے معاملات میں وہ پھنس جائے گا اور آپ کی جان اس سے چھوٹ جائے گی۔
یہ عمل آپ نے مسلسل 21 دن تک پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر آپ کی دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخری لائن ان شانیہ کا حول ابتر ہر دفعہ میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے، دشمن کا تصور کرتے ہوئے۔ جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو دشمن کا تصور کر کے اس کی طرف پھونک مار دیں۔ یوں سمجھے میں نے دشمن کو سامنے بٹھا کر اس پر پھونک ماری ہے۔ اس تصور سے آپ پھونک ماریں، پھر آپ دعا مانگیں اس کی تباہی بربادی کے لیے اور اس سے مکمل اپنی حفاظت کے لیے۔ آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ جس طرح چاہیں گے آپ کی حفاظت کریں گے، اس کے ذہن سے آپ کو نکال دیں گے یا اسے پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کریں گے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جو بھی صورت ہوگی وہ اللہ ہی کریں گے۔ آپ نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو دشمنوں سے یقیناً نجات ملے گی۔